السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ سے تھوڑا سا تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اف تک نہ کرو، اور ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیٹے میں کوئی گفتگو ہوتی ہے یا ماں بیٹے میں کوئی گفتگو ہوتی ہے، تو اگر بیٹے کو ماں باپ کی بات اچھی نہیں لگتی تو بیٹا جھڑک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو چلو، تم دقیانوسی آدمی پرانے زمانے کے، اور ہم جو ہیں سائنس کے اس دور میں پل رہے ہیں، مجھ سے زیادہ معلومات تمہیں تھوڑی ہے۔ تو اس طریقے سے یا اور بھی کسی طریقے سے اولاد اپنے ماں باپ کو جھڑک دیتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ حسن سلوک کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، ماں باپ جب پیار سے ہنس کے اپنی اولاد سے بات کریں، اولاد سن لے، اور ماں باپ کے سامنے اپنی جبین عقیدت کو خم کر دے، تو حسن سلوک کا صحیح معنی اور مفہوم یہ نہیں ہے۔ صحیح حسن سلوک یہ ہے کہ جب باپ یا ماں اس لائق ہو جائیں جبکہ انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہو، اور بڑھاپے میں یا بیماری کے وجہ سے ماں باپ کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو جائے، ہر بات میں ان کو غصہ آ جاتا ہو، اس وقت اگر ماں باپ کوئی بات اپنی اولاد کو بولیں اور اولاد خندہ پیشانی سے مسکرا کر کے قبول کر کے اپنی ماں باپ کی خدمت کرے، صحیح معنوں میں یہ ماں باپ سے حسن سلوک ہے۔ اور ماں باپ جب اچھے ہوتے ہیں اور مسکرا کے بات کرتے ہیں تو ہر اولاد اپنے ماں باپ کی بات کو سن لیتا ہے، لیکن اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے مزاج میں چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، کسی بیماری میں گرفتار رہتے ہیں، ان کا دماغ بسا اوقات کام نہیں کرتا، تو جو دماغ میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ وہ سب سے سخت امتحان کا وقت ہوتا ہے اولاد کے لیے، کہ اس وقت اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور اگر ماں باپ کے ساتھ اولاد اچھا سلوک نہیں کرتے تو وہ بہت بڑے خسارے میں اپنی زندگی کو گزار دیتی ہے۔ دیکھو، ماں باپ ایک ایسی عظیم
ہستی ہے اور ایسی عظیم نعمت ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ایک بار اگر چلی گئی تو دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، مگر ماں باپ ایسی نعمت ہیں کہ اگر ایک بار چلے گئے تو دوبارہ ماں باپ نہیں حاصل ہو سکتے، یہ ایک ہی بار ملیں گے، چاہے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو، چاہے ان کو ناراض کر کے دوزخ کا دروازہ اپنے لیے کھول لو۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ماں باپ کا مرتبہ بیان کرتے وقت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کتنا بھی عبادت گزار ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، تقوی شعار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، شب زندہ دار ہو، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ایسی حالت میں اگر اس کی موت آ گئی کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر غضبناک ہوگا۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات ہم آپ کو سمجھا دیں کہ اگر بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل گئے، حالانکہ نماز تمام فرائضوں میں سب سے اہم فرض ہے، تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے، اس کا انکار کسی کو نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن اس حدیث مبارکہ پر ذرا غور کر کے سوچے کہ اللہ رب العزت عبادت بھی اسی وقت قبول کر رہا ہے جب کہ تم اپنے ماں باپ کو راضی رکھے ہو۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں بندہ پہنچا کہ اس کے ماں باپ ناراض ہیں اور اللہ نے غضب کی نگاہ اس پر اٹھائی، اس سے اللہ رب العزت غضبناک ہوا، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے سر کو جھکا کر کے دیکھیں کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، تقوی شعاری، یہ سب کہاں چلی گئی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت علامہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا تاریخ وصال 375 ہجری بتایا جاتا ہے، آپ اگر آج کے پہلے کے اعتبار سے دیکھیں گے کیلکولیٹ کر کے تو 1067 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی کتاب ایک ہے قرۃ العیون و مفرح القلب المحزون، یہ کتاب کا نام ہے، قرۃ العیون و مفرح القلب المحزون۔ اس کتاب میں حضرت علامہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس بات کو کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عبادت گزار ہے، روزے دار ہے، لیکن اس حال میں مرا کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کہتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میں آپ کو اور سناؤں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا جریج، اپنے وقت کا مستجاب الدعوات، بنی اسرائیل کا عظیم المرتبت ولی، جریج نامی۔ اس کی عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا کہ دور دور سے لوگ اس کی زیارت کو آتے تھے۔ کوئی مشورہ ہوتا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، اس کے پاس چلو، مشورے کا حل مل جائے گا، لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ لیکن 3 مرتبہ ایسا ہوا حضرت جریج کے ساتھ کہ حضرت جریج نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ عین نماز کے وقت آ کر کے آواز دیتی ہیں۔ اب وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں یا اپنی ماں کی پکار کا جواب دوں۔
بہرحال وہ نماز میں مشغول رہتے ہیں، ماں واپس چلی جاتی ہے۔ دوسرا دن آیا، ماں نے پھر آواز دی، اتفاق ایسا کہ پھر وہ نماز میں مشغول تھے۔ پھر سوچتے ہیں میں نماز پڑھوں یا اپنی ماں کی پکار کا جواب دوں۔ جب جواب نہیں ملتا تو ماں واپس چلی جاتی ہے۔ تیسرے روز پھر کسی کام سے ماں آتی ہے اور جریز جریز پکارتی ہے، آواز لگاتی ہے، مگر اتفاق ایسا کہ پھر وہ نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ ماں کو کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو ماں کی زبان سے ایک بددعائیہ کلمات نکل جاتے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ جریز 3 روز میں نے تجھے آواز دی، مگر تینوں روز تو نے میری پکار کا جواب نہیں دیا، جا تیری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ تو کوئی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی۔ میں ایک بات ضمناً عرض کر دوں یہاں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کیجیے۔ آپ سب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ ہمارا یہ کام بنا دے، ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، اللہ کامیابی سے ہمکنار کر دے، ہم فلاں کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں اس کام میں کامیابی دے دے۔ ہم ایک دوسرے سے دعائیں کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن اس سے دعا کرنے کے لیے نہیں کہتے جس کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ جن کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے وہ ماں باپ ہیں۔ یہ دعا کر دیں تو بھی ان کی دعا باب اجابت سے جا کے ٹکرا جاتی ہے، یہ بد دعا کر دیں تب بھی ان کی بد دعا باب اجابت سے جا کے ٹکرا جاتی ہے۔ اللہ ان کی دعائیں بد دعائیں دونوں قبول کرتا ہے۔ ان سے دعا نہیں کراتے، ان سے نہیں کہتے کہ میری ماں میں تیرے پاؤں چوم کے کہتا ہوں میرے لیے دعا کر دے، ابا میں آپ کا پاؤں چوم کے کہتا ہوں میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے کامیابی دے دے۔ ہم ماں باپ سے نہیں کہتے، ماں باپ کو تو جھڑک دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کامیابی کیسے ملے گی؟ جن کی دعائیں قبول ہونے کی کوئی بشارت نہیں ہے ان سے ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، اور جن کی دعائیں قبول ہونے کی بشارت ہمارے آقا نے دی ہے اسے ہم جھڑک دیتے ہیں۔ اس سے نہیں کہتے کہ امی جان دعا کرو، ابو جان ہمارے لیے دعا کرو، تو اپنے ماں باپ سے دعا کے لیے کہو، ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ علماء کے ہاتھ چوم لیتے ہیں، پیروں کے پاؤں چوم لیتے ہیں، لیکن ماں باپ کے ہاتھ پاؤں کبھی نہیں چومتے۔ ارے ہم کہتے ہیں یہ ادب کا مقام ہے کہ علماء کے پاؤں چوم لیے، پیروں کے پاؤں چوم لیے، ہاتھ کو بوسہ دے دیے، آنکھوں سے لگا لیے، یہ ان کا احترام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے احترام کے صدقے میں کچھ بھی جزائے دے سکتا ہے۔ ان کو دیکھ کر کے آپ مسکرا دیے، اللہ کچھ بھی جزائے دے سکتا ہے۔ لیکن ماں باپ کی حالت تو یہ ہے کہ سرکار نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے ماں باپ کا چہرہ ایک مرتبہ اپنی نگاہوں سے دیکھا اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب دے گا، ایک حج مقبول کا ثواب دے گا۔ حج مقبول کسے کہتے؟ یعنی ایسے حج کا ثواب دے گا جس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقبول ہوگا اس کا ثواب دے گا۔ لیکن ہم ان کی بارگاہ میں کبھی جو ہے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکتے۔ ہماری حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ ماں باپ نے اگر ذرا سا بول دیا تو ہمارے ذہن و فکر میں جیسے ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اس بات کو، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور اگر اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے نا تو میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ حضرت علامہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے ہی اپنی کتاب میں لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ گھومتے ہوئے گیا اور ایک قبر کو دیکھا جس قبر سے دھواں نکل رہا تھا، قبر سے دھواں نکل رہا تھا۔ یہ بات فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قبر سے دھواں نکل رہا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے سمجھ میں نہیں آیا یہ کتنا بڑا گنہگار بدکار انسان تھا کہ جس کے مرنے کے بعد اسے قبر میں رکھا گیا تو اس کے قبر سے دھواں نکل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں تجسس میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا، کتنا بڑا گنہگار شخص ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ سامنے ایک چھوٹا سا مکان تھا،
میں اس مکان کے قریب گیا، دیکھا تو ایک بوڑھی عورت اس مکان کے اندر موجود تھی۔ میں نے پوچھا اماں یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ ایک شخص کی قبر ہے، میں تمہیں اس کی کہانی کیا بتاؤں؟ تو کہا تم اس تجسس سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ میں نے پہلے تو دیکھا کہ اس کی قبر سے دھواں نکلا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی قبر کشادہ ہو گئی، پھٹ گئی اس کی قبر، اور اس میں سے ایک شخص نکلا جس کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے تھے، اور وہ باہر نکلا۔ اتنے میں ایک شخص اور نکلا جو آگ کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، اور وہ شخص جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا تھا وہ شخص کو کوڑے سے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ چیخ، چلا جیسے گدھا چلاتا ہے، چلا جیسے گدھا چلاتا ہے۔ وہ شخص بھاگ رہا تھا، پھر دوسرا شخص جو ہے وہ اسے پکڑ کر کے قبر میں لے گیا مارتے ہوئے، اور قبر بند ہو گئی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اماں میں نے یہ منظر دیکھا، تو اس عورت نے کہا کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے، وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ تو بزرگ نے جو ہے تعجب کیا، کہا آپ کا بیٹا؟ کہا ہاں میرا ہی بیٹا۔ کہا اس کا حال اس طرح سے کیسے ہوا؟ تو وہ عورت کہنے لگی دراصل بات یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا شراب پیتا تھا اور زنا کرتا تھا، اور جب میں اسے شراب کی عادت اور زنا کی عادت کو چھوڑنے کے لیے کہتی تھی، بولتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی کہ کسی طرح سے میرا بیٹا ان گناہوں کو چھوڑ دے، تو پلٹ کر کے یہ مجھے یہ جواب دیتا تھا کہ کیا تو گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، تو گدھے کی طرح کیا چلاتی رہتی ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ جب یہ شخص انتقال کر گیا تو اس کو جو عذاب میں مبتلا کیا گیا، اب اسے مارا جاتا ہے، آگ کے کوڑے سے اس کو سزا دی جاتی ہے، اور یہی جملہ کہا جاتا ہے جو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ کیا تو گدھے کی طرح چیختی رہتی ہے۔ تو اب عذاب جب اس پہ شروع ہو گیا تو فرشتے اس سے یہی کہتے ہیں اب تو چیخ گدھے کی طرح، چلا گدھے کی طرح، اس لیے کہ یہی جملہ اس نے مجھ سے کہا تھا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سوچیں، اس کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ شراب پینے کی وجہ سے نہیں، زنا کرنے کی وجہ سے نہیں، شراب پینے کی وجہ سے بڑے سخت عذاب ہوتے ہیں، زنا کا عذاب بڑا سخت ہے۔ انشاءاللہ کبھی میری زندگی برقرار رہی تو میں اس پہ بھی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یہ گناہ بہت سخت ہیں، لیکن اس وقت جو عذاب ہو رہا تھا اس پر وہ اس لیے ہو رہا تھا جو اس نے ماں کی نافرمانی کی تھی۔ جو جملہ فرشتہ کہہ رہا تھا کوڑا مار کر کے کہ چیخ تو گدھے کی طرح، چلا گدھے کی طرح، اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اس بات پہ ہو رہا تھا جو اس نے ماں کو اپنے جواب دیا تھا کہ کیا تو گدھے کی طرح چیختی چلاتی رہتی۔ تو یہ عذاب ہے ماں باپ کی نافرمانی کا۔ اور آگے بڑھیے، ایک حدیث شریف میں آپ کو اور سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں جہنم کی طرف اپنی توجہ کو کروں گا تو مجھے جہنم کے اندر سے چیخ اور پکار کی بڑی زور زور سے آواز آئے گی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اتنی ہولناک اور اتنی کربناک آواز آئے گی چیخنے کی، چلانے کی، کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر کے سجدے میں گر جاؤں گا۔ جب میں سجدے میں گر جاؤں گا اپنے رب سے مناجات کروں گا، اے بار الہ، یہ کون بندے ہیں جو جہنم میں اتنے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں سجدے میں سر رکھ کر کے ان کی شفاعت کرنے کی کوشش کروں گا اور میں رب کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرمائے گا اے میرے محبوب تم نے جو مانگا وہ میں نے تمہیں عطا کر دیا، لیکن آج تم جس کی شفاعت کے لیے اپنے سر کو سجدے میں جھکائے ہو، ان کو میں اس وقت تک جہنم سے نہیں نکالوں گا جب تک کہ ان کے ماں باپ ان سے راضی نہیں ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کو یہ عذاب ان کے ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قرۃ العیون
و مفرح القلب المحزون میں نقل فرمایا ہے یہ روایت۔ فرماتے ہیں سرکار اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیں گے، پھر جنت میں اپنے مقام پر سرکار تشریف لے جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پھر یہ بات میرے دماغ سے نکال دی جائے گی، بھلا دی جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر یہ بات میرے ذہن میں آئے گی، اور پھر میں جہنمیوں کی چیخ اور جہنمیوں کی پکار کو سنوں گا، میرا دل بھر آئے گا، آنکھوں سے اشکوں کا سیل روا ہونے کو ہوگا کہ میں رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کے عرض کروں گا، میرے مولا یہ کتنے گنہگار ہیں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے، مولا تو میری شفاعت ان کے حق میں قبول کر لے۔ اللہ فرمائے گا میرے محبوب تم نے جو مانگا تمہیں عطا کر دیا گیا، اب اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو۔ ان کو اس وقت تک جہنم سے نہیں نکالا جائے گا جب تک کہ ان کے ماں باپ ان سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ ان کو جہنم کا عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے انہوں نے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر وہ بات مجھے بھلا دی جائے گی، میں اپنے مقام پہ آ جاؤں گا۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میری توجہ پھر ادھر ہوگی، پھر سنوں گا چیخ و پکار، وہی چلانا، وہی چیخنا، وہی پکارنا۔ سرکار فرماتے ہیں میں تیسری مرتبہ پھر سجدے میں جاؤں گا اور رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا میرے مولا ان کی مغفرت فرما دے، یہ تیرے بندے ہیں، گنہگار صحیح، بدکار صحیح، سب کچھ صحیح، مگر میرے مولا یہ تیرے بندے ہیں، ان کی مغفرت کر دے۔ اللہ فرمائے گا محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو، تم نے جو مانگا تمہیں عطا کیا گیا۔ اس وقت تک ان کو جہنم کے عذاب سے رہائی نہیں ملے گی جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہیں ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، یا اللہ مجھے بتا تو دے ان کو عذاب کس طرح سے دیا جا رہا ہے، تو جہنم کے داروغہ کو حکم دے دے وہ جہنم کا دروازہ کھول دے، میں دیکھوں تو اپنی آنکھ سے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جاؤ میں نے جہنم کے داروغہ کو حکم دے دیا۔ سرکار جائیں گے اور جہنم کا دروازہ کھلا ہوگا، جب جھانک کر کے دیکھیں گے تو سرکار فرماتے ہیں یہ کوئی اور نہیں، وہ نبی فرماتے ہیں ہم اور آپ جس کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں جہنم میں جھانک کر کے دیکھوں گا تو یہ دیکھوں گا کہ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ جہنم کے انگار اس کی آگ کے شاخوں میں لٹکے ہوئے ہیں، ان کے نیچے بچھو ہیں، سانپ ہیں، ادھر سانپ ادھر بچھو، چاروں طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں اور وہ ڈس رہے ہیں، ان کو ڈنک مار رہے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جہنم کے بچھو گدھے کی طرح ہوں گے اور جہنم کے جو سانپ ہوں گے ان کا فن دنیا میں جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے ایسا ہوگا۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ اگر وہ سانپ وہ بچھو ڈس لیں گے تو 70 سال تک اس کی تکلیف نہیں جائے گی۔ اللہ ہو، وہ سانپ وہ بچھو کس کو پریشان کریں گے، کس کو کاٹیں گے؟ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں میں دیکھوں گا میری آنکھیں بھر آئیں گی، میں پھر اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے سجدے میں گر جاؤں گا، میرے مولا یہ تیرے بندے ہیں نا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے محبوب جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہیں ہوں گے انہیں جہنم کے عذاب سے رہائی نہیں مل سکتی ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا میرے مولا ان کے ماں باپ کہاں ہیں مجھے بتا دے، میں جاؤں ان کے ماں باپ سے گزارش کروں، ان کے ماں باپ سے کہوں کہ جس کے لیے تو نے دنیا میں اپنی نیند حرام کر دی، جس کے لیے تو نے سارے دکھ اور تکلیف کو برداشت کیا، آج تمہارا لال جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، میرے مولا تو مجھے ان کے ماں باپ کے بارے میں بتا وہ کہاں ہے، میں جاؤں ان کے ماں باپ سے ان کی سفارش کروں اور ان کو ماں باپ کو بتاؤں تمہاری اولاد عذاب میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان کے ماں باپ کی پہچان دے گا۔ جنت کے الگ الگ طبقے میں ان کے ماں باپ ہوں گے، کچھ مقام آراف پہ ہوں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان کا حصہ ہے، وہاں ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان کے پاس جا کر کے ان کے ماں باپ سے کہوں گا کہ آپ تو ایسے ہیں جو اپنی اولاد کا دکھ اور تکلیف کو دنیا میں برداشت نہیں کر پاتے تھے، آج تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی کی وجہ سے جہنم کے عذاب میں گرفتار ہے، معاف کر دو انہیں معاف کر دو تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے رہائی پا جائے۔
سرکار فرماتے ہیں جب ان کے ماں باپ سے کہوں گا تو ان کے ماں باپ کو وہ باتیں یاد آ جائیں گی جو دنیا میں اولاد نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا، وہ باتیں یاد آ جائیں گی۔ وہ ماں باپ سرکار سے کہیں گے میرے آقا رہنے دیجئے نا، اس نے دنیا میں مجھے بڑا پریشان کیا تھا۔ جو لفظ علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ لفظ بلفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس وقت ماں باپ سرکار سے کہیں گے کہ اے میرے آقا، یہ میری اولاد ایسی تھی جو اپنی بیوی پر مجھے نہیں بلکہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیا کرتا تھا، میں تو ایک ایک گولی کے لیے پریشان رہا کرتی تھی، پھٹے پرانے کپڑے میرے جسم پر رہا کرتے تھے اور اپنے بیوی کو یہ طرح طرح کے لباس لا کر کے پہنایا کرتا تھا، اپنی بیوی کی خدمت کرتا تھا، اس نے مجھے تو چھوڑ دیا۔ سرکار فرماتے یہ تمام باتیں ماں باپ کو یاد آئیں گی اور ماں باپ کہیں گے میرے آقا آپ رہنے دیجئے، ان کی سفارش نہ کیجئے، انہوں نے میری نافرمانی کی، اس وجہ سے یہ جہنم کی آگ میں جل رہے، یہ اپنے کیے کی سزا پا رہے۔ مگر سرکار فرماتے ہیں اے ماں باپ ذرا چل کے دیکھو تو صحیح، دیکھو تو جہنم میں کس طرح سے انہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر انہیں ان کے ماں باپ کو سرکار جہنم کے دروازے پر لے کے جائیں گے، اور سرکار جب ان کے ماں باپ کو لے کے جائیں گے تو ماں باپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن واہ رے ماں باپ کے دل کا رحم، واقعی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں نا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ ماں باپ کیسے بھی ہوں مگر اولاد کے لیے ان کے دل میں کتنا رحم ہوتا ہے۔ پوری زندگی اولاد نے اپنی ماں باپ کو ستایا، پریشان کیا، گالیاں دی، دکھوں میں رکھا، لا علاج رکھا، چھڑک دیا، بسا اوقات مار دیا، گالیاں دے دی، ماں باپ ناراض ہو گئے، لیکن اللہ نے جو رحم و کرم کا سمندر ماں باپ کے سینے میں رکھا ہے نا، ان کا رحم و کرم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی اولاد کو جہنم کے عذاب میں مبتلا دیکھیں گے نا تو سرکار فرماتے ہیں پھر ماں باپ کو رحم آ جائے گا۔ یہ ماں باپ کا رحم ہے، کتنا رحم اللہ نے ماں باپ کے دلوں میں ڈال دیا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ کبھی اپنی اولاد کو ماں باپ پریشان نہیں دیکھ سکتا الا ماشاء اللہ۔ بہت سے ماں باپ ایسے بھی ہیں جو اپنی اولاد کو پریشانی میں دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں ایک جملہ یہاں عرض کر دوں، کما تدین و تدان فرمایا گیا ہے، جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی ہوگی تو آپ اس امید پر اپنی زندگی نہ گزاریں، یہ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہماری اولاد ہمارے کام آئے گی، نہیں، کما تدین و تدان، جیسا تم نے کیا ہے ویسا تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی ہے تو یہ امید مت رکھو کہ ہماری اولاد ہمیں خوشحال رکھے گی، نہیں، تمہاری اولاد تمہیں بھی دکھوں کی زندگی عطا کرے گی، تمہیں بھی دکھوں کی زندگی گزارنی پڑے گی اپنے اولاد کے ذریعے سے۔ تو اپنی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے عذاب کو دیکھیں گے تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں گے، پھر رحم و کرم کا سمندر جو ہے ابل کر کے آنکھوں کے راستے نکلنا شروع ہو جائے گا، آنسو بن کر کے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت اپنے محبوب سے ارشاد فرمائے گا، سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العزت پھر فرمائے گا اے میرے محبوب دیکھو جن کے ماں باپ اپنی اولاد سے راضی ہو جاتے ہیں ان کو جہنم سے نکلنے کا حکم دیا جائے گا، مگر جن کے ماں باپ اپنی اولاد سے راضی نہیں ہوں گے ابھی بھی انہیں جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے دکھوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ان کو رحم آ جائے گا، اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے اپنے اولاد کو جہنم سے نکالنے کے لیے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ تو پھر حدیث شریف میں آگے فرمایا گیا، علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہیں جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ جل کر کے بالکل کوئلہ ہو گئے، بالکل کوئلے کی طرح جل کے ہو گئے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر انہیں آب حیات میں غسل دیا جائے گا، ایک پانی ہے جسے آب حیات کہا جاتا ہے، اس پانی میں انہیں نہلایا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ انہیں نیا جسم عطا کرے گا، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے وہ جہنمی ماں باپ کے نافرمان
جہنم سے نکال کر کے اگر ان کا عمل جنت میں جانے کے لائق ہے تو پھر انہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں اور سوچیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اپنے ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اپنے ماں باپ سے زبان درازی کر لیتے ہیں۔ نہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اف جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یہ لفظ اف جو ہے یہ تکلیف کا اتنا چھوٹا مادہ ہے، اتنا چھوٹا مادہ ہے کہ اگر اس سے چھوٹا بھی تکلیف کے لیے کوئی لفظ بولا جا سکتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قرآن مجید میں نازل کرتا تھا، لیکن اف سے لفظ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ اور لفظ اف کا مطلب علماء تفسیر کی کتاب حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ لفظ اف کی تشریح کیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں لفظ اف کی تشریح یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ پر گردہ بیٹھ گیا ہو، دھول بیٹھ گئی ہو، اور اپنے منہ سے آپ اس طرح سے پھونک کر کے اس دھول کو اڑائیں تو جو آواز اس پھونک سے نکلتی ہے وہ لفظ اف میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ جو پھونک سے آواز نکلتی ہے یہ آواز لفظ اف میں شمار کیا جاتا ہے، جو اللہ نے فلا تقل لہما اف فرمایا ہے، تو علماء فرماتے ہیں یہ لفظ اف کا مفہوم ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اتنی بھی تکلیف مت دو اپنے ماں باپ کو جتنے آپ کے پھونک سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ ماں باپ کا مقام، یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے، اللہ رب العزت نے اتنا بلند کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو اف تک کہتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جہنم میں اس کے لیے کتنا سخت عذاب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تیار کیا ہے۔ خوش رکھو اپنے ماں باپ کو، اللہ تبارک و تعالی بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ میں نے آپ کو شروع میں حدیث شریف بتایا، آپ اس پر غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے کبھی راضی نہیں ہوگا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا، چاہے ہم ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے نمازی ہو، چاہے روزے دار ہو، چاہے عبادت گزار ہو، ساری عبادتیں ایک طرف، سارا علم ایک طرف، ماں باپ کا مقام ایک طرف۔ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، انہیں اچھا رکھنے کی کوشش کیجئے، ان کے ساتھ جس طریقے سے اچھائی سے زندگی گزر سکتی ہے اچھائی سے زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے، یہ سمجھ کے کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ میں اکثر و بیشتر عموماً ایک حدیث شریف سنایا کرتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ آمین آمین جب کہا، 3 مرتبہ سرکار نے آمین کہا تھا، اس میں سے میں ایک ہی بات آپ کو بتاتا ہوں اس لیے کہ وقت جو ہے پورا ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا سرکار آمین کس کی دعا پہ آپ کہہ رہے ہیں، دعا کرنے والا تو نہیں دکھ رہا، تو سرکار نے فرمایا کہ جبریل امین آ رہے، اور جبریل امین نے آ کر کے دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے ناراض رہتا ہے جو اپنے ماں باپ کو ناراض کہتا، اسے کبھی کامیابی نہیں ملتی، وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے ایسا شخص جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے۔ تو جبریل امین فرماتے ہیں اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص بے غیرت ہے، بے عزت ہے جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے جبریل کی اس دعا پہ آمین کہا۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، دعا کون کر رہا ہے؟ جبریل امین کر رہے ہیں، جس کی دعا نہ مقبول نہیں ہو سکتی، سید الملائکہ ہے۔ اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ دعا سید الملائکہ کر رہے ہیں، تو آمین سید الانبیاء کہہ رہے ہیں، اور جن کی آمین کبھی رد نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے یہ نعمت اگر آپ کو ماں باپ کی عطا کی ہے تو ان کی قدر کیجئے، ورنہ یہ اگر چلے گئے تو پوری زندگی آپ روتے رہو گے، یہ نعمت آپ کو دوسری بار کبھی میسر نہیں آئے گی۔ اور یہ ایسی نعمت ہیں، میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں نا، قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ نعمت کی قدر بعد میں سمجھ میں آتی ہے، جب وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، تو پھر ماں باپ کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے تب بندے کو پتہ چلتا ہے یار میرا باپ زندہ تھا تو بوڑھائی ضرور تھا مگر میرے سر پہ ایک سائبان کی طرح تھا۔
میری ماں زندہ تھی تو وہ کچھ نہ کرتی تھی، لیکن میں کبھی اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا تو میری ماں میرے لیے دعا تو کرتی تھی۔ میں علماء سے سنا ہوا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں تھوڑی سی تیزی تھی، جلیل القدر نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، مگر مزاج میں تھوڑی تیزی تھی۔ جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تھے تو ان کی ماں مصلی بچھا کے ان کے لیے دعا کرتی تھی، یا اللہ میرا لال ذرا تیز مزاج کا ہے، اگر کوئی بات اس کی زبان سے نکل جائے تو اے اللہ تو اسے معاف کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ جلیل القدر پیغمبر ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، جن پہ کتاب اللہ نے نازل کی تورات شریف، لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کلامی کے لیے جاتے ہیں تو ماں مصلی بچھا کے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہم کلامی کے لیے جب کوہ طور پہ جانے لگے تو غیب سے آواز آئی، موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا، سنبھل کے اپنی زبان سے کوئی بات کرنا، اب تمہارے پیچھے تمہاری ماں تمہیں دعا کرنے کے لیے نہیں رہ گئی ہے، اب کوئی بات کرنا تو سلیقے سے کرنا، تمہاری ماں کی دعا تھی جو تم بول جاتے تھے ہم قبول کر لیتے تھے، اب تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ایک جلیل القدر پیغمبر کے لیے، ہم اور آپ کی شمار و قطار میں ہیں۔ تو یہ نعمت اگر موجود ہے ان کی قدر کر لیجئے، ان کو جھڑکیے مت، ان کو ڈانٹیے مت، ان کو تماچے نہ ماریے، بلکہ خود بعد میں کھائیے، اپنے ماں باپ کو پہلے کھلانے کی کوشش کیجیے، خود بعد میں کپڑے پہنیے، اپنے ماں باپ کو پہلے پہنانے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ یہ وہ ماں باپ ہے، یہ وہ ماں ہے جنہوں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، یہ وہ باپ ہے۔ آج آپ مکان بناتے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہو جاتی ہے تو بسا اوقات بندہ اپنے مکان پہ اپنے گاڑی پہ لکھ دیتا میری ماں کی دعا۔ کبھی کبھی ہم اگر ایسی باتیں دیکھ لیتے تو ہم سوچتے ہیں یار اس کے ساتھ ماں کی دعا ہے، کیا اس کے لیے باپ بد دعا کرتا تھا؟ ماں ہی دعا کرتی تھی، باپ بد دعا کرتا تھا؟ ارے ہم تو کہتے ہیں کہ باپ، ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن کامیابی کی زندگی جو آپ کی بناتا ہے اس میں ماں کا نہیں بلکہ باپ کا اعلیٰ کردار ہوتا ہے۔ آپ پڑھ لکھ کر کے انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، فلاسفر بن گئے، کچھ بھی بن گئے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کر کے سوچئے ماں کما کے لا کے آپ کو دیتی تھی یا باپ دیتا تھا؟ کون کما کے لا کے آپ کو دیتا تھا؟ اگر غربت کی زندگی رہی تو دن بھر میں اگر آپ کا خرچہ پورا نہ ہوا تو اوور ٹائم بوڑھا باپ کر کے لا کے آپ کو دیتا تھا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دے تو صرف یہ نہ کہیں کہ میرے ماں باپ، میرے ماں کی دعا ہے، بلکہ دونوں کا نام لے اور یہ کہیے میرے ماں باپ کی دعا ہے، تاکہ دونوں خوش ہو جائیں اور دونوں کے لیے، دونوں کے منہ سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی رہیں۔ تو ماں باپ کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ انشاءاللہ میری زندگی برقرار رہی تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ، آج میں نے ماں باپ کے نافرمانی کی جو سزا ہے وہ بتائی ہے، انشاءاللہ میری زندگی برقرار رہی تو آئندہ ہفتے میں کوشش یہ کروں گا کہ ماں باپ کی فرما برداری کا انعام کیا ہے یہ بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو میری کوشش یہ رہے گی کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد کے لیے کیا حق ہے، کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرے ماں باپ کے انتقال کے بعد، انشاءاللہ میں وہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس پر ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی دعائیں لینے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔